پاکستان میں گزشتہ ہفتے سندھ کے ضلع میرپور خاص میں نامعلوم افراد نے جماعت احمدیہ کی عبادت گاہ کے میناروں کو توڑا اور عبادت گاہ میں موجود اشیاء کو آگ لگا دی۔ گزشتہ ایک ماہ کے دوران اس نوعیت کے واقعات میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے، جن میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں احمدیہ کمیونٹی کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں مذہبی آزادیوں سے متعلق عالمی کانفرنس میں دنیا بھر میں مذہبی آزادیوں سے متعلق ایک بین الاقوامی سربراہی اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں پاکستان اور بھارت میں اقلیتی مذہبی کمیونٹیز کو درپیش مشکلات پر بات ہوئی۔ ہماری ساتھی نیلوفر مغل نے وہاں چند شرکاء سے بھی بات کی۔ کہ جو ہے قانون کو کام کرنے دینا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، اور سیکنڈلی یہ نہیں کہ آپ کسی نے ایکیوز کیا اور دوسرے لوگ آئیں اور وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں اور پھر بندے کو جو ہے وہ وہاں پر یا آپ موب وائلنس یا پھر آپ اس کو وہاں پہ جان سے ماریں۔ تو آپ بغیر تصدیق، بغیر آپ اس کے پروف کے جب آپ کسی کی جان لے لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے آپ کو کوئی بھلائی نہیں آپ کر رہے۔ لیکن ہم انڈیا کا جو اگزامپل ہے اس کو ہم بہت زیادہ خطرناک مانتے ہیں باقی دنیا کے تمام اور ممالک سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ بات ہونے لگ رہی ہے کہ یہ ہندو دیش ہے اور جبکہ ہندو صرف 80% ہے، 20% یہاں پہ مائنورٹیز ہیں، تو یہ تو پھر بہت بڑا خطرہ ہے، اور پولیٹیکل کلاسز کو ہمیں پکڑ کر یہ بات کرنی پڑے گی، امریکہ کو یہ کہنا پڑے گا کہ بھائی یہ منظور نہیں ہے، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کو یقیناً تقریباً 10-15 سال ہو چکے ہیں، لیکن میرے خیال میں ہم نے حالیہ برسوں میں جو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کس طرح جنوبی ایشیا میں اتنا نمایاں اور وسیع ہو گیا ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ لوگ انٹرنیٹ سے جڑے ہوئے ہیں، جہاں وہ نازیبا اور مذہبی طور پر نفرت انگیزی کا سامنا کر سکتے ہیں، اور یقیناً یہ صورتحال پاکستان اور بھارت کے علاوہ خطے کے دیگر ملکوں میں بھی ہے۔ دنیا کے کئی ممالک خاص طور پر جنوبی ایشیا میں مائنورٹیز کے خلاف ہونے والے واقعات اکثر خبروں کا حصہ بنتے رہتے ہیں۔ گزشتہ چند سالوں میں بھارت میں مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کے خلاف اور پاکستان میں بھی مائنورٹیز کے حوالے سے مختلف واقعات سامنے آتے رہے ہیں۔ اس پہ بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی چیئرپرسن زہرہ یوسف اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زہرہ، پاکستان میں احمدیوں کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانے کے یہ واقعات بڑھ کیوں رہے ہیں؟ آئین تو ہر کسی کو مذہبی آزادی دیتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اس قسم کے حملوں کو روکنے میں ناکام ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک طرف تو آئین سب کو آزادی دیتا ہے اپنا مذہب پریکٹس کرنے کے لیے، مگر پاکستان میں جو قانون میں تبدیلی آئی ہے اس کے تحت مائنورٹیز کو اور خاص کر کے احمدی کمیونٹی کے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور وہ بہت ہی سمجھ لیجیے ان کی جو پرسیکیوشن ہے احمدی کمیونٹی کی، اس لیول کی کسی اور مائنورٹی کمیونٹی کی نہیں ہے۔ ان کا سمجھ لیجیے نہ ان کی زندگی آسان ہے، ان کے قبرستان تک پر حملہ ہوتا ہے، اور بہت سے تو ایسے بھی کیسز سامنے آئے ہیں خاص کر کے پنجاب سے، جہاں پہ پولیس بھی شامل رہی ہے، بلکہ پولیس نے لیڈ کیا ہے حملہ واروں کو ان کے عبادت گاہوں پہ اٹیک میں، ان کے قبرستانوں پہ اٹیک میں۔ تو ان کے لیے سمجھ لیجیے پاکستان میں اب جگہ لگتا نہیں ہے، بچی نہیں ہے ان کے جینے کے لیے۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے، اور آج ہی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے ایک رپورٹ آج انہوں نے ریلیز کیا ہے فریڈم آف ریلیجن کے حوالے سے۔ تو اس میں اور بھی ایشوز اٹھائے گئے ہیں، جیسے سندھ میں ہندو کمیونٹی کو شکایت ہے، اور وہ صحیح شکایت ہے فورسڈ کنورژن کی، اور اس کو بھی حکومت روکنے میں ناکام رہی ہے۔ کئی بار لیجسلیشن کی بھی کوشش کی گئی ہے، مگر اس پہ بھی کوئی کامیابی نہیں ہوئی ہے۔ اگر ہم پڑوسی ملک بھارت کی بات کرتے ہیں زہرہ، تو بھارت میں بھی مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کے خلاف ایسے واقعات بڑھے ہیں۔ کیا یہ ہمارے خطے کا مسئلہ ہے یا دنیا میں عدم برداشت آپ سمجھتی ہیں کہ بڑھ رہی ہے؟ میرے خیال سے دنیا میں بھی بڑھ رہی ہے، مگر جہاں تک پاکستان اور انڈیا کا تعلق ہے، میرے خیال سے جو پالیسیز اور جو ایکشن ہوتی ہے وہ ایک دوسرے پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ جب بھی مسلمانوں پر حملہ ہوا ہے انڈیا میں، تو یہاں پہ ہندو کمیونٹی کے اوپر بھی ہوئے ہیں حملے،
حالانکہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ہندوستان سے. تو اسی طرح سے میرے خیال سے ایک دوسرے کے جو انٹالرنس ہیں وہ فیڈ کرتے ہیں. جو یہاں ہوتا ہے اس کا اثر انڈیا میں ہوتا ہے، انڈیا میں جو ہوتا ہے اس کا اثر یہاں ہوتا ہے. یہ ایک بہت ہی میرے خیال سے کنڈیمنیبل سچویشن ہے. اور ایک زمانے میں ہم لوگ انڈیا کے ایڈمائر کرتے تھے کہ وہ ایک سیکولر ڈیموکریسی ہے جو پاکستان کو بھی ہونا چاہیے تھا. مگر افسوس ہے کہ مودی حکومت کے آنے کے بعد اور اس کے کچھ پہلے سے یہ جو ٹالرنس انڈیا میں تھی وہ ختم ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ زہرا یوسف.